میرا خیال ہے کہ جتنا یقین گولیوں اور بموں کی بوچھاڑ میں ایک فلسطینی کو ہوگا، اس وقت بہت سے مسلمان یقین کی اور امید کی اس سطح پر نہیں کھڑے جو کہ شاید اس سے زیادہ اچھے حالات میں ہوں. تو یہ میں صرف یعنی سرکمسٹانسز سے زیادہ وہ جو انسان کا اپنا ایک ارادہ ہے، یقین ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ کچھ فیکٹرز ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو رسپانسز ہیں بچے کا اپنے اوپر یقین تو متاثر نہیں کر رہا. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی کریٹو، اتنا کریٹو ہو کہ کوئی بہت کسی بڑے کاز کے لیے کوئی بہت بڑی اسٹرگل میں حصہ لے اور اس میں ایک بہت ایفیکٹو ثابت ہو، بہت ایفیکٹو ثابت ہو، تو اس کے لیے اس کا کریٹو پوٹینشیل بروئے کار لانا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اسٹریس میں نہ ہو، وہ شکر کے جذبے میں ہو، اس سے وہ مطلب وہ رسک ٹیکر ہو، وہ انیشیٹ کرے، اور وہ اس کا اپنے اوپر یقین ہو، وہ نا امید نہ ہو. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، بہت سمپل سی باتیں ہیں یہ. اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اب کچھ بہت اسپیسیفک اگزامپلس اگر ہم دیکھ لیں، اگر آپ میں سے کسی کے بچے 4-5 سال کے ہیں اور آپ انہیں کچھ سکھاتے ہیں تو کیا کیا جائے، مطلب کیا کیا کریٹیوٹی کے اظہار کے مواقع کیسے دیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نظم بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں سے کہا جائے اس کو کس کس طرح سے گایا جا سکتا ہے، یا ایک جملہ ہے اس کو کس کس لہجے میں بولا جا سکتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ امکانات کی طرف بڑھنا، امکانات دریافت کرنا، کریٹیوٹی جو ہے وہ امکانات کی دریافت ہے، کریٹیوٹی جو ہے وہ حل کی طرف بڑھنا ہے. آپ کسی بچے کو اردو یا انگریزی میں جو حروف لکھواتے ہیں، تو اگر ہم ایک بچے کو ایکٹیویٹی دیں، اور چلے میں آپ کو ایک مطلب 2 منٹ کی 1 منٹ کی ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ کے نام کا جو پہلا لیٹر ہے، جیسے اگر آپ کا نام عائشہ ہے تو آپ کے نام کا پہلا لیٹر اے ہے انگریزی میں، اور اردو میں عین ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے نام کے پہلے حرف کو کتنی طرح سے لکھ سکتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں پہچان لیا جائے کہ یہ اے ہے، یعنی آپ کے نام میں جو اے نیس ہے وہ ریٹین رہے، وہ مینٹین ہو، لیکن وہ اے کی کتنی ویریشنز آپ کریٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ذرا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کیجئے، کتنے مختلف انداز سے آپ اے لکھ سکتی ہیں جس کو دوسرا آدمی پہچان لے کہ یہ اے ہے، لیکن وہ اے کی بہت ساری جیسے فونٹس نئے نئے بنائیں آپ اے کے، یا جو بھی آپ کا نام. آپ میں سے کتنے لوگوں نے 5 سے زیادہ فارمز کریٹ کی، اور 10 سے زیادہ بھی کسی نے کی؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم بچوں کو ABCD جو سکھاتے ہیں وہ تو اس کا بالکل اپوزٹ طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی یہ لائن سے اوپر رہنا چاہیے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے، مطلب جس طرح سے ایک خاص انداز سے لکھا گیا ہے اسی پر انسسٹ کرتے ہیں نا. مطلب ہم نے اس کی ویریشن کو تو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. اصل میں جو بنیادی بات ہے نا، یہ جو ABCD ہے، اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اس کو کسی بھی ایسی طرح لکھو جس کے نتیجے میں اس کا اے ہونا پہچان لیا جائے. اگر تم نے اس کی کوئی ویریشن ایسی پیدا کر لی جس کے باوجود، ویریشن پیدا ہونے کے باوجود اس کی جو بنیادی فارم ہے اس کے اندر اے ہونے کی کوئی بنیادی صفت موجود رہے جس سے یہ اے کے طور پہ پہچان لیا جائے، تو یہ ہے کامیابی. اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم سب لوگوں کا اے ایک جیسا ہو جائے، تم سب لوگوں کا ایف ایک جیسا ہو جائے. یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ تم سب نے اپنے اپنے طریقے سے ایف بنایا
لیکن ان سب ایف کے اندر وہ جو قدر مشترک تھی، ایف کا کوئی بیسک اسٹرکچر تھا، یا ایف جو اس کے اندر ایک اس کا جو ایسنس آف ایف تھا نا، وہ اس کی ایک بنیادی فارم کے اندر تھا. تو آپ سب نے چونکہ وہ بنیادی فارم کا لحاظ رکھا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں وہ ایف سب کے مختلف ہیں لیکن سب ہیں اصل میں ایف. تو ہو سکتا ہے پوری کلاس مل کے یا 4 بچے مل کر کوئی 100 اقسام کے یا 50 اقسام کے ایف پروڈیوس کریں، لیکن وہ ہوں گے ایف. تو یہ جو کیلیگرافی کا بھی جو علم پیدا ہوا ہے، اس کے اندر اصل میں محبت اور خوبصورتی، یعنی ہمیں خوبصورتی، ہم یعنی یہ جو کلام ہے یا یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ سے ہمیں بہت محبت ہے، اس کی ہم بہت قدر کرتے ہیں اور اس کو بہت خوبصورت شکلوں میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوبصورت ترین شکلوں میں اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو جو کیلیگرافی ہے وہ لو اور بیوٹی کا جو پیشن ہے، یہ ایک آرٹ کی فارم میں پھر وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے. میں ایک اور کریٹو ایکسرسائز شیئر کرتا ہوں. ایک ایکسرسائز جیسے میں نے یہ کہی نا، یہ ایکسرسائز بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ اقبال کا یا کسی کا بھی کوئی شعر، آپ نے کہا کہ اس شعر کو، اس کے اوپر کوئی دھن بنائیے، اس کو اگر گنگنایا جائے، اس کو گایا جائے تو کیسے گایا جائے گا. اور بچوں نے اپنی سمجھ سے، مختلف بچوں نے اس کو گانے کی کوشش کی اور بچوں نے اس کو گنگنایا. اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا پہلے سے کسی نے گایا ہوا ہے. تو پھر آپ نے اس کو، جیسے کسی نے اس کو کوئی اپنے خوبصورت انداز میں ترنم میں پڑھا ہے، تو پھر آپ نے کسی اور کے ترنم میں سنا، اور پھر بچوں نے بھی اپنے اپنے ترنم، اپنی اپنی جو ہے وہ اس کی ایک کوشش کی. تو یہ جو بچوں نے اس کا ایک ردم پروڈیوس کیا، یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے. قرأت جو ہے، قرآن کو مختلف لہجوں میں، مختلف لہن میں پڑھنا، اور اس کے اندر ایک ہر ایک کا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ ان کی قرآن سے، اس میں 2 باتیں، محبت ہے قرآن سے، یعنی قرآن کی تلاوت بہت محبت کے ساتھ ہے، اور وہ جو تلاوت ہے وہ خوبصورت بھی ہو، یعنی وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسے قرآن سے بہت محبت ہے اور اس کو ایک بڑا لطف آتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت بھی ہو، اللہ کا کلام، اتنا عظیم الشان کلام بہت خوبصورتی کے ساتھ میں تلاوت کروں. اب وہ ہر انسان اپنی اپنی یونیک کریٹو پوٹینشل کی بیسس پر، ہر ایک کا لہجہ مختلف ہے، کسی نے کسی چیز پر، یعنی بنیادی تجوید سب کی ٹھیک ہوگی لیکن سب کی قرأت اور سب کی لہن اور سب کے انداز میں کچھ فرق ہوگا. وہ جو فرق ہے وہ ہر انسان کی اپنی ایک، اللہ نے اس کے اندر ایک تخلیقی جوہر دیا ہے. وہ جو ایف بناتے ہوئے جس چیز کا خیال کیا تھا کہ ویریشن ایسی، مطلب ہمیں اس کے اندر کوئی ویریشن لانی ہے لیکن وہ ایف لگے، ایسا نہ ہو کہ اتنی ویریشن ہو جائے کہ وہ ایف نہ لگے. تو یہ قرأت بھی، مطلب آپ کو تجوید کے بنیادی اصولوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ، اور وہ ایک حسن ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے اس کے اندر. بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. آپ واقف ہیں کین رابنسن نے کام اس پہ کیا تھا، اس پہ ایڈورڈ ڈی بونو نے بھی کچھ کام کیا تھا، اس پہ بہت سے لوگوں نے، وہ جو ایک مختلف ایکسرسائزز کچھ لوگوں نے سجیسٹ کی، اور بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائزز ہیں کہ کسی ایک چیز کے ان یوزول استعمالات آپ سوچیں. مثال کے طور پر وہ ایک جیم کلپ ہوتا ہے یا ایک پیپر کلپ ہوتا ہے، اس پیپر کلپ کے کیا استعمالات جو ان یوزول ہیں وہ آپ سوچیے. غالباً یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ جو کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کچھ ایکسرسائزز دی ہیں، اس میں سے میرے ذہن میں بھی ایک مثال آ رہی ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو امکانات کی تلاش میں پھیلاتے ہیں، نکالتے ہیں. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک پینسل ہے، پینسل کا ایک بنیادی کام ہے لکھنا، یعنی پینسل سے ہم لکھتے ہیں.
لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پینسل کے اور کیا استعمالات ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، اس کو سوچئے. تو اس کو سوچنے کے نتیجے میں ذہن کو ایک مشق ملے گی، ایک ایکسرسائز ہوگی، اور وہ ایکسرسائز یہ ہوگی کہ ذہن اس کے کچھ ایسے استعمال تلاش کرے، کچھ ایسے امکانات دریافت کرے جو اس پینسل سے مطلب تعلق نہیں رکھتے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ اپنی جگہ بہت مفید ہے. مطلب اگر ہم کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایکسرسائز کریں کہ اچھا ایک پینسل کے کتنے استعمالات آپ سوچ سکتے ہیں لکھائی سے ہٹ کر، اور بچے اس کے استعمالات سوچیں، تو یہ ایک مشق ہے، اور یہ بھی اس کو ایک جیسے ہیلپ کرتی ہے کہ اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں جن کو ہم تلاش کریں. تو یہ کچھ میں نے موٹی کچھ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، اور بھی ہیں بہت ساری، لیکن میں ابھی اس وقت چونکہ وقت کم ہے میں ابھی یہاں پہ روکتا ہوں. اور آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہوں تو ضرور کیجئے گا. میں یہاں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں، اور اللہ ہمیں اپنے وجود کی تمام صلاحیتوں کو ان کی قدر کرنے، ان کو پہچاننے، ان کا شکر ادا کرنے، اور اس کو کسی درست مصرف میں، بلکہ جو اعلیٰ ترین مصرف ہے بندگی کے مقاصد کے حصول میں، کھپانے کی توفیق دے. یعنی رب کریم نے ہمیں جو صلاحیت اور جو خیر ہمارے اندر رکھی ہے اس کو ہم پہچان بھی سکیں، اس کو ہم اس کی قدردانی بھی کر سکیں، اس کا شکر بھی ادا کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے رب کریم نے ہمیں یہ صلاحیتیں اور وسائل عطا کیے ہیں ہم انہی عظیم ترین مقاصد کے حصول میں ان وسائل کو کھپا بھی سکیں. اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مطلب جب ہمارا اس بات پہ امتحان ہوگا کہ تو نے اپنی کریٹیوٹی کا کیا استعمال کیا، پیسہ کمانے کے نئے منصوبے بناتا رہا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا. تم نے اپنی کریٹیوٹی کا کیا استعمال کیا، لوگوں کو دھوکہ دینے میں استعمال کیا. مطلب دھوکہ دینے میں بہت کریٹیوٹی استعمال ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ علم نافع سے محرومی کے نتیجے میں تخلیقی جوہر انسان کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو ایٹم بم بنانے میں بھی کریٹیوٹی ہے، دھوکہ دینے میں بھی کریٹیوٹی ہے، فراڈ کرنے میں بھی کریٹیوٹی ہے، اور بہت سے ممالک میں تو وزیر اعظم بننے میں بھی اور دوسرے مناصب پہ پہنچنے میں بھی کافی مطلب ایسی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، سیاست کرنے میں، الیکشن جیتنے میں، فوج کو چلانے میں، عدلیہ کو چلانے میں، قوم کو بیوقوف بنانے میں، سب چیزوں میں. لیکن وہ علم نافع سے محرومی کے نتیجے میں جو کریٹیوٹی ہے وہ تباہی کا راستہ ہے، اور بظاہر اس کی مطلب فوری منفعت کہیں نظر آ بھی جائے لیکن وہ اخروی منفعت سے تو ہمیں محروم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کریٹیوٹی کا غیر نافع استعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اگر ہم سے ہوا ہے تو اللہ اس پہ ہمیں معاف کرے، ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنی ہر صلاحیت کا کوئی نافع استعمال کرنے والا بنائے. سر میرا سوال تھا کہ جیسے بیٹا ہے تو اس کو ماشاءاللہ وہ مطلب روز اس کی کوئی نہ کوئی ایک پروڈکٹیو چیز وہ کر رہا ہوتا ہے، 7 سال کا ہے، 6.5 سال کا ہے، تو مطلب اس کو سارے مواقع دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی جیسے اس نے اگر ایک وینڈنگ مشین بنانی ہے تو وہ گھر سے ساری چیزیں اکٹھی کر کے، جیسے شو باکس لیا یا کوئی کارٹن لیا اور اس نے ساری چیزیں اکٹھی کر کے وینڈنگ مشین بنا لی. از جسٹ این ایگزامپل. مطلب وہ کچھ نہ کچھ روز میرے گھر میں بن رہا ہوتا ہے اور میں نے اس کو کبھی ٹوکا نہیں، ہمیشہ انکریج ہی کیا ہے. تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ مطلب جو ابھی آپ نے بتایا وہ سب ہو رہا ہے، تو اس سے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اس کو مزید نرچر کرنے کے لیے؟ نہیں، بس الحمدللہ میں نے جیسے یہ بات عرض کی کہ ایک نیچرل سی چیز ہے نا، اس کو ہم کوئی اس کو کریٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے، اور بس ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے یہ متاثر ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے اس کا استعمال ترک ہوتا ہے. باقی بس اپنے بچے کو محبت دیجیے، تعلق دیجیے، اس کو مواقع دیجیے ان چیزوں کے. اور جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ علم نافع اور کریٹیوٹی دونوں کا جڑنا، تو یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ دعا دیجیے ان کو. ٹھیک ہے.
سر میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو بعد میں ریئلائز ہو کہ اس میں اعتماد کی بھی کمی ہے اور کریٹیوٹی بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس کو مطلب گرون اپ ہے، اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک ایکسرسائز جو اپنے ساتھ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ اعتماد کی کمی ہے اور وہ گرون اپ ہے، تو ایک ایکسرسائز اپنے ساتھ کرے، اور وہ یہ کرے کہ اس کے اندر رب کریم نے جو جو امکانات یا جو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات رکھے ہیں، اس کو تلاش کرے، اور جب وہ سارے تلاش کرنا شروع کرے، اس کو لکھے، اور پھر ہر ایک کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور مطلب شکر اس طرح ادا کرے کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ آپ نے مجھے دی ہے. مطلب مثال کے طور پر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مطلب آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. جب آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. یہ اللہ کا کی رحمت ہے کہ میرے ذہن میں اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، میرے ذہن میں اچھے خیالات آتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. یا آپ کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اچھا، اپنے اندر جو کمال اور خوبی ہے اس کو تلاش کرنا بھی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے وجود کا شکر ادا کر سکیں. اگر ہمیں اپنے وجود میں کوئی خیر اور خوبی نظر ہی نہیں آ رہی تو ہم اس پہ کیا شکر ادا کریں گے؟ مطلب وہ تو کھوکھلا شکر ہوگا. مطلب یا اللہ آپ کا بڑا شکر، ویسے تو میرے اندر کوئی ڈھنگ کی چیز رکھی تو نہیں ہے آپ نے، مجھے کسی قابل تو بنایا نہیں ہے، میں تو ایسی ہی ہوں، میرے اندر تو کوئی بھی کمال اور خوبی مجھے نظر ہی نہیں آئی ہے، بس اس کا شکر. تو مطلب یہ تو کھوکھلا سا شکر ہے نا. مطلب اپنے اندر بہت سے کمالات اور خوبیاں دیکھ پانا، یہ پہلی بات ہے. اور پھر اپنے اندر جو خوبیاں اور کمالات مجھے نظر آئے ہیں ان کو اپنا نہ سمجھنا، ان کو اپنا نہ تو حق سمجھنا، نہ ان کو اپنی کسی محنت کا حاصل سمجھنا. تو اس کا کریڈٹ مجھے نہ ملے، اس کا کریڈٹ اسی ذات کو ملے جس کی طرف سے مجھے یہ جو میرے اندر کمال ہے یہ اس کا عطا کردہ تحفہ ہے، میری کی ہوئی محنت نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری جو بھی ہمارے اندر کمالات ہیں، صلاحیت ہے، اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں بہت سے جب لوگوں سے ملتا ہوں جن کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کوئی کوالٹی نظر آتی ہے، تو وہ کوالٹی ان کو اپنے اندر کوئی کوالٹی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی. اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اپنے اندر موجود کسی کوالٹی کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ٹھیک رکھی ہے. مطلب یا اگر میری آئی سائٹ میں کوئی کمزوری تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گلاسز عطا کر دیے، اور گلاسز اور آئیز میری آنکھوں، مطلب اللہ نے پھر بھی مجھے گلاسز لگانے کے بعد مجھے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. سبحان اللہ، مطلب یہ بھی ایک کمال ہے. مطلب یہ بھی اللہ کا کتنا احسان ہے. اللہ نے مجھے، یعنی ہر انسان کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بات اپنے کلام میں ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو، مطلب اس کو اللہ کا ایک نام المصور بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف پیدا نہیں کیا ہے اس نے، بلکہ اس کو خوبصورت شکل میں دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو. تو اپنے وجود کے اندر جو خوبی ہے، خیر ہے، کمال ہے، اس کو محسوس کرنا، اور اس کو اللہ کا عطیہ، اللہ کی عطا سمجھنا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر بس اللہ سے یہ کہ یا اللہ یہ جو آپ نے میرے اندر رکھا ہے اس کا کوئی غلط استعمال نہ ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کو میں صحیح جس طرح آپ چاہتے ہیں اس میں خرچ کروں. میرا ذہن، میری صلاحیت، اس پہ میرے اندر کبر پیدا نہ ہو. تو بس یہ بالکل ٹھیک فارم ہے. ویسٹ نے بھی، یعنی جو ویسٹرن
पैराडाइम में भी इंसानों को कॉन्फिडेंस से निकालने का ये नुस्खा उन्हें भी समझ में आया है कि वो लोगों से कहते हैं कि भाई आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करें, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज अपने आप को ही बड़ा समझने में मतलब लगाते हैं। उनके यहाँ ह्यूमिलिटी मतलब आजजी और इनकिसारी का तस्वुर जो है ना वो कॉन्फिडेंस से टकराता हुआ महसूस होता है। हमारे यहाँ जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब आजजी और इनकिसारी के साथ है। ये बात वाज़ेह हो रही? तो अल्लाह आसान करे। शुक्रिया मौका देने का। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल जो तख्लीकी सलाहियतों के नाम पर 6-7 साल बच्चों को बल्कि 6-7 साल से भी छोटे बच्चों को कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं। तो एक दौर था जब मैंने आपका वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया था, पीजीसीसी मैंने शुरू की थी, तो उस वक्त डिस्कशन हुआ था कि बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाया जाए। तो अब आज के दौर में इसको एक तकनीकी सलाहियत के तौर पे लिया जा रहा है। पहला सवाल मेरा ये है वालिद से कि ये तकनीकी सलाहियत में शुमार होगा आज के दौर में कि नहीं होगा। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि कमाने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करना, बल्कि कस्बे हलाल के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करना, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एतराज है। ये एतराज क्यों है, जबकि ये भी एक तकनीकी सलाहियत में है और ये भी कहा गया है कि हलाल कमाई तो जहाद के बराबर है। तो उसको उस पे मतलब एक तरह का एतराज जो मुझे लगता है वो सही है कि नहीं है, और अगर है ये एतराज आपका तो ये क्यों है? जी बहुत शुक्रिया सरवत साहिबा। ये जो कोडिंग है और भी जो सॉफ्टवेयर जो आज के दौर में जी हाँ चल रहे हैं जी मैं तो पहले मरहले पर तो ये एक स्किल के तौर पर बच्चे सीखते हैं, उन टूल्स को इस्तेमाल करना सीखते हैं, और दूसरे मरहले पर उन टूल्स की मदद से कुछ क्रिएट करना सीखते हैं और वो कोडिंग कोई अपना प्रोग्राम बना सकें, कोई अपनी कोई ऐसी एप्लीकेशन बना सकें, वो बात का मरहला है। और हाँ कोडिंग के अंदर भी क्रिएटिविटी डिमॉन्स्ट्रेट होती है। ऐसा नहीं है कि कोडिंग किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को यूटिलाइज नहीं होती, उसमें बहुत होती है। कोडिंग भी एक मतलब किसी इंसान की क्रिएटिव सलाहियत का एक इस्तेमाल और इजहार उसके अंदर भी होता है। लेकिन असल में हमें ये देखना है कि जो बच्चे के इब्तदाई साल हैं, ख़ास तौर पे जो शुरू के 10 साल हैं, इसमें उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी होलिस्टिक ग्रोथ और होलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है। और उसकी ज़रूरत यह है कि वो फितरत और फितरी जो अवामिल हैं और जो प्रोसेस है उसके अंदर वो ज़्यादातर मतलब उसकी एक भरपूर नशोनुमा हो। और उसमें उसके लिए ज़रूरी है कि वो इब्तदाई एज में स्क्रीन से और गैर फितरी जो चीज़ें हैं उनसे जितना बचे और इन चीज़ों की तरफ जितना आए। मतलब वो फार्मिंग में हिस्सा ले, वो फितरत के साथ जो मशागिल हैं उनमें मतलब हिस्सा ले, वो इंसानों की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अगर हम 4 साल के बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जो इतनी एडिक्टिव है और उसकी कशिश इतनी ज़्यादा है कि वो इंसान को, बच्चे को तो छोड़िए, बड़ी उम्र का आदमी भी जब कोडिंग करता है तो वो इंसानों की दुनिया से भी अपने आप को दूर कर लेता है और फितरत से भी अपने आप को बेगाना कर लेता है। और बच्चे के लिए तो ये इम्तहान और भी ज़्यादा मतलब बड़ा इम्तहान होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोडिंग वगैरह मतलब ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कोडिंग बहुत ही कोई लाजमी चीज़ हो, और अगर सीखना है तो थोड़ा लेटर स्टेज पे बच्चे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उनकी मजमूई नशोनुमा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब हम बच्चे को बहुत अर्ली एज में किसी ऐसी चीज़ में डालते हैं जिसके अपने कुछ अफादी पहलू बिल्कुल तस्लीम करते हैं। उसमें हम कोई यानी ये नहीं कह रहे कि उसमें उसकी अफादियत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब वो उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका इंटरेस्ट इंसानों में और फितरत में और दूसरी बहुत सी और चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा कोडिंग के थ्रू कोई गेम इन्वेंट करता है या स्क्रीन पर कोई नई चीज़ क्रिएट करता है, उसके लिए
جتنا وہ اسکرین ٹائم بڑھے گا اتنا اس کے لیے جو زندگی کو یعنی جو حقیقی زندگی یعنی ایک سائبر ورلڈ ہے نا لیکن ایک حقیقی دنیا ہے, اس حقیقی دنیا کو ابھی اس نے دیکھا بھی نہیں ہے, برتا بھی نہیں ہے, اور سائبر ورلڈ کا یہ ایک امیگرنٹ بن گیا ہے. تو یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ مجھے یہ شاید آپ کو پتہ نہیں کیسے غلط فہمی ہوئی, وہ جو کمانے سے متعلق آپ کا خیال ہے, ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھا کما سکے, آسانی سے کما سکے, حلال کما سکے, اور لیکن اس کے لیے وہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو ساقط نہ کرے. مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر, کمانے کو اپنا مقصود زندگی بنائے بغیر, اللہ کی رزاقی پر اپنے ایمان کو متزلزل کیے بغیر مال کما بھی سکے, مال برت بھی سکے. یعنی مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر, اپنے معاشی مستقبل کے حوالے سے کسی اندیشے میں مبتلا ہوئے بغیر, کسی عدم تحفظ کا شکار ہوئے بغیر, اور کمانے کو اپنا مقصود زندگی بنائے بغیر اپنا کمانا کر سکے. بالکل اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور یہ اپنی جگہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کمانا نہیں چاہیے. یہ شاید آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں لوگوں نے مال کی محبت اور یعنی ایک مسئلہ ہے مال کی محبت, دوسرا مسئلہ ہے کمانا مقصود زندگی بن گیا ہے. تو وجود کی ساری توانائیاں اور زندگی کا سارا وقت صرف ایک ہی مصرف میں لگ گیا ہے, وہ ہے کمانا. تو جب ترتیب یہ ہو جائے تو اس مسئلے کی نشاندہی کی جائے گی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو اب اس بات پر پریشان نہیں ہو کہ اس مسئلے کی اتنی شدت سے نشاندہی کیوں کی جاتی ہے. اصل میں تو یہی مسئلہ ہے. مطلب آپ مجھے کوئی ایسا انسان بتائیے جس نے مال کی محبت نہ ہو اور کمانے کو مقصود زندگی نہ بنایا ہو. یہ معاشرے کی اکثریت کا یہ حال ہے. تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. باقی جو ذمہ داریاں ہیں زندگی کی وہ تو نبھانی ہیں, اس میں تو اور اچھی طرح سے نبھانی ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, اور جو بڑا والا ہے وہ بہت زیادہ میری موجودگی چاہتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں جو وہ اٹھاتا ہے, یا کوئی بھی کریٹو انڈیور جو وہ شروع کرتا ہے. اور جب تک کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کے پورے پروسیس میں اس کے ساتھ شامل نہ ہوں, تو اس چیز کو کوئٹ کر دیتا ہے. مجھے بہت دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے. اور کیونکہ میرے بچے باقی دونوں چھوٹے ہیں, اور خصوصاً میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ میرا بہت زیادہ وقت ڈیمانڈ کرتی ہیں, اور میں بہت دفعہ یہ چیز وٹنس کرتی ہوں کہ وہ کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے, میری توجہ مانگتا ہے, میں اس کو نہیں دے پاتی, یا میں اس کو بعض دفعہ کہتی ہوں کہ اچھا بیٹا میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آتی ہوں, تو وہ اس چیز کو بہت ڈسہارٹ ہو کے چھوڑ دیتا ہے. اگر مختلف عمروں کے بچے جن کے مزاج بھی بہت مختلف ہوں, ان کو سائملٹینیسلی کیسے ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے, اس بارے میں تھوڑی آپ اگر رہنمائی فرمائیں. تو کیا عمر ہے آپ کے اس بچے کی؟ 6.5 سال کا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا جی, 3 پہلو ہیں اس بات کو سمجھنے کے تحریم صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بچہ جو آپ کی مستقل موجودگی چاہتا ہے, آپ اس کو یہ سمجھیے کہ وہ آپ سے آپ کے قرب کا متمنی ہے. مطلب آپ کے ساتھ آپ کا قرب چاہتا ہے, آپ سے ایک قربت اور تعلق, یعنی تعلق تو ہے لیکن وہ قربت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے, آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے, یا آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو قرب جو ہے نا, یہ محبت کی علامت ہے. مطلب قرب کی تمنا, یہ کسی محبوب کے سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے قرب کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو. تو یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ جذبہ اپنی جگہ ایک معصوم اور اچھا سا جذبہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے, یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے مسئلہ سمجھ لیں بالفرض, یعنی اگر یہ اس درجے پر ہے کہ اب وہ آپ کو مستقل چاہ رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو بہت محبت ہے, ایک بات تو یہ ہے. لیکن دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر اس کو جتنا قرب ملنا چاہیے اور جس طرح ملنا چاہیے وہ اسے نہیں مل پایا, یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. مطلب آپ نے اس کو جو ٹائم دیا, یا تو جب آپ نے اسے 1-on-1 ٹائم دیا, وہ ٹائم اتنا کمپلیٹ نہیں ہے, وہ ٹائم اس کے اندر وہ اتنا
فلفلنگ نہیں ہے, اتنا سیٹسفائنگ نہیں ہے. مثال کے طور پر جب آپ اس کے ساتھ اکیلے میں ون آن ون ٹائم دیا, تو اس کے ساتھ میں اگر یہ کہوں کہ وہ ٹائم آپ کا اور آپ کے بچے کا کتنا ہے جس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں, کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے, آپ اس کو چھوتے ہیں, کسی اور چیز کو نہیں چھوتے, اور یعنی آپ فزیکلی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں, ٹچ اور آئی کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور تیسری بات, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. تین چیزیں اس میں نے کہی ہیں. یعنی اب آپ کا قرب کا تجربہ, پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اس کی یہ خواہش اس بات کی علامت ہے کہ اسے آپ سے بہت محبت ہے, اور یہ قرب کی خواہش اچھی خواہش ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اب اس کے باوجود کہ آپ ٹائم دیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پہ مزید چاہتا ہے اور نہیں مطمئن ہوتا, تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ قرب کا جو تجربہ ہے وہ کتنا مکمل اور کتنا مطمئن کر دینے والا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ میرا جو قرب کا اپنے بچے کے ساتھ تجربہ ہے اس میں آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین ہو رہا ہے اور ٹچ بھی مینٹین ہو رہا ہے, اور تیسری چیز یہ کہ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. مطلب ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے کچھ ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ آپ کو کچھ شو کر رہا ہے, یا وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے, یا کچھ دکھا رہا ہے, یا کچھ سمجھا رہا ہے, یا آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہے. تو آپ اس کے سوال کو یا اس کی جو بھی دکھانا یا بتانا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ایسا کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات نہیں ہیں, آپ مسکرا رہی ہیں, آپ خوش ہیں. اور پھر اس پورے تجربے کی جو دورانیہ ہے وہ بھی کم از کم 20 منٹ ہے, ٹھیک. تو اور اب 5 چیزیں ہو گئیں, یعنی آپ کے اور اس کا جو ٹائم ہے اس میں آئی کانٹیکٹ, اس میں فزیکل کانٹیکٹ, اس میں اس کو سمجھنے والی بات, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کے تاثرات کہ آپ خوش ہیں. مطلب اگر فرض کیجئے کہ آپ مطلب آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھائی اب مطلب بس جلدی کرو, بتا دو, مطلب آپ ارجنسی میں ہیں یا آپ ناخوش ہیں, تو یہ بات نہیں بنے گی. اور 5ویں بات میں نے یہ کہی کہ اس کی ڈیوریشن کم از کم 20 منٹس ہے, یعنی ایک ایپیسوڈ 20 منٹس کا ہے, اور دن میں آپ کا بچہ 6.5 سال کا ہے, اس کو 2-3 دفعہ اگر ایسا 4 دفعہ اگر ون آن ون ٹائم مل جائے. پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹائم تو دیتے ہیں لیکن وہ ٹائم اتنا فلفلنگ نہیں ہوتا. مطلب قرب کا تجربہ اطمینان بخش نہیں ہوتا, یعنی یوں سمجھ لیجئے ایسا محسوس ہوتا ہے وہ میرے پاس آیا تو تھا لیکن وہ میرے پاس پورا نہیں آیا تھا. اس کے ہاتھ میں موبائل تھا, وہ میرے پاس آیا تو تھا, میری ماں میرے پاس آئی تو تھی, لیکن وہ میری ماں پوری میرے پاس نہیں آئی تھی, اس کے پاس کچھ اور تھا, وہ مجھے نہیں چھو رہی تھی, وہ موبائل کی اسکرین کو چھو رہی تھی, وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی, وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی, وہ مجھے سمجھ نہیں رہی تھی بلکہ مجھے سمجھا رہی تھی. اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات نہیں تھے, اس کے چہرے پر ایک عجلت اور بے صبری اور ناگواری کے تاثرات تھے, اور وہ دورانیہ 20 منٹ کا نہیں تھا, وہ دورانیہ 6 منٹ کا تھا. اور ایک اور بات, آپ کا قرب حاصل کرنا اس کے لیے بہت جتن کی بات ہے یا آسان ہے؟ مطلب how easy it is for your child to seek your attention. یعنی ایک ہے قرب, جو یہ تو ایک اور آگے کی بات ہے, ایک ہے توجہ ایک الگ لیول کی بات ہے. یہ والی چیز اس کو تو میں قرب کہہ رہا ہوں, قرب کا تجربہ. تو ایسے قرب کے تجربے کا دورانیہ کیا ہے اور یہ کتنی دفعہ آتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ توجہ حاصل کرنا. اب آپ چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, یہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے, تو آپ اس بچے کو جب پہلی دفعہ یہ کہتا ہے, آپ کو کیا کہتا ہے؟ اماں کہتا ہے, ماں کیا کہتا ہے آپ کو؟ امی. وہ پہلی دفعہ آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے امی. تو ایک دفعہ جب اس نے امی کہا تو آپ اس کی طرف دیکھ لیتی ہیں, یا اس کو 6 دفعہ امی کہنا پڑتا ہے, پھر آپ نہیں دیکھتی, پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, پھر آپ نہیں دیکھتی, پھر وہ دوپٹہ کھینچتا ہے, پھر آپ اس کو کہتی ہیں کیا مصیبت ہے. تو کتنی آسانی سے آپ اس کی طرف اٹینشن دیتی ہیں, یا اس کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے آپ کی اٹینشن کو ڈرا کرنے کے لیے. یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے. اگر آپ مطلب ان چیزوں کو بس دیکھیے اور پھر اپنے بچے کو پیار دیجئے, گلے لگائیے.
آپ کا بچہ جو ہے، دیکھیے کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. آپ کے بچے کے لیے بہت صبر آزما بات ہے 6.5 سال کی عمر کے بچے کے لیے کہ وہ اپنے سے 2 چھوٹے، مطلب وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو اور چھوٹی بہن کو چومتی رہتی ہے، اسے گود میں لیتی رہتی ہے، اور مجھے تو جب میں آتا ہوں تو میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہوتی. کسی نے کہا تھا کہ گالیاں کھانے سے زیادہ دشوار تجربہ اگنور کیے جانے کا ہے. مطلب یعنی یہ مجھے اگنور کر رہی ہو، اس کی جو تکلیف ہے نا وہ زیادہ بڑی ہے. پھر ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم سب اتنا انڈیویجولسٹک لائف میں ہیں، مطلب ہم نے نہ کوئی پڑوس ہے، نہ نیبرہڈ ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی اور ہے، نہ ان لاز ہیں. مطلب بچے کے پاس نہ نانی ہے، نہ دادی ہیں، نہ دادا ہیں، نہ کوئی نیبرہڈ ہے، تو وہ بس جیسے ایک ہی انسان ہے. تو وہ بچے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے اپنی ماں کا قرب حاصل ہو، یہ ایک الگ طرح کی ضرورت ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے انٹریکشن کا موقع ملے. مطلب یعنی بچے کی ایک نیڈ یہ ہے کہ چائلڈ نیڈ ٹو ہیو پیپل اراؤنڈ ہم، دیٹس ون تھنگ. اینڈ چائلڈ، بچے کو ماں کا قرب ملے، دیٹس اندر تھنگ. بچے کو لوگ ملیں، دیٹس اندر تھنگ. تو ابھی چونکہ لوگ ہیں ہی نہیں، ان دا کمپلیٹ ایبسنس آف پیپل، you have to fulfill the two different roles. آپ کو بہت سارے لوگوں کی کمی بھی آپ نے ہی شور مچا کے یا باتیں کر کے یا ٹائم دے کے پوری کرنی ہے، اور جو آپ سے اسپیشل ون آن ون بانڈنگ ہے اس کی نیڈ بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے، وہ تو کسی اور کو دی بھی نہیں جا سکتی. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ماں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ہیلپر رکھا ہوا ہے، ایک اٹینڈنٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ سنبھال لے گا. تو وہ سنبھال لے گی یا جو بھی کر لے گی، لیکن وہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا تعلق وہ تو نہیں دے سکتی. وہ تو فزیکل لاجسٹکس ہیں، وہ تو خالی صرف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ ہمیں حکمت اور سینس عطا کرے اور ہم یہ کام آسان کرے. ایک خاص طور پہ نا اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ میرے اس کام کو آسان کر دیجئے، مجھے حکمت دیجئے. اللہ تعالیٰ آسان کریں گے آپ کے لیے. جی میں ابھی ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں، ایجوکیشن میں ایم فل کر رہی ہوں کراچی سے ہی. سو میرے پاس صرف 2 بچے آتے ہیں، 2 اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ دے آر اے بٹ ویک. جی موٹیویشن کیسے ڈیولپ کروں، بیکاز اس کو اتنی موٹیویشن نہیں ہے، کریٹیوٹی سال میں نہیں آئی ہے کہ میں کس طرح سے اس کو کروں کہ کریٹیو ہو جائے. شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ 12 سال کا بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ آپ کے خیال میں موٹیویٹڈ نہیں ہے اس چیز کو پڑھنے کے لیے جو آپ پڑھانا چاہتی ہیں، تو کیسے ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے جی، 2 کام کیجئے. جو کام آپ کا بچہ یہ بچہ جو کام اچھا کر رہا ہے یا اچھا کرنا چاہتا ہے، یا جو کام یہ خود کرنا چاہتا ہے اپنے شوق سے، وہ کام کرنے کی اسے اجازت دے دیجئے. دل کھول کے وہ کام کرے. اور جو کام یہ کرنا نہیں چاہتا اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس سے ہٹا لیجئے. جو کام یہ کرنا نہیں چاہتا وہ کام آپ کرتی ہوئی نظر آئیے. مطلب مثال کے طور پر آپ جو چیز اس سے کروانا چاہتی ہیں وہ شوق سے کرتی بھی نظر آئیے. جو کام یہ شوق سے کر رہا ہے اس میں آپ اپنی دلچسپی لیجئے، اس کو کرنے دیجئے. اور باقی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میرا ایک الگ چھوٹا سا لیکچر ہے بچوں میں شوق کیسے پیدا ہوتا ہے. ہم کسی بچے کا، جس بچے کو بھوک نہ لگی ہو، اس کو زبردستی کھانا ٹھوسنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. صرف بھوک لگائیے اور بھوک کا انتظار کیجیے. مطلب بھوک نہیں، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بھوک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے. مطلب بھوک نہ لگنا ان نیچرل ہے. مطلب ایک ٹائم کے بعد، مطلب اگر ایک بچے کو چھوڑ دیا جائے 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے تو اسے بھوک لگے گی، لازمی لگے گی. لیکن پھر بھی نہیں لگ رہی تو پھر اور انتظار کیجیے. مطلب بھوک لگانے کا جو اہتمام ہے نا وہ کیا جائے اس کو. یہی بات اس بچے سے متعلق بھی ہے. تو ابھی جو جبری انسٹرکشن ہے، فورسڈ انسٹرکشن ہے اور اوور انسٹرکشن ہے، اور اس سے مطلب ہمیں بچانے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, تو اللہ آسان کرے. وہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیے گا, جی جی اللہ تعالیٰ آسان کرے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم میرا السلام. ایک بڑا مختصر سا کوشچن ہے. ابھی آپ کے اس لیکچر کے اندر جوہر تخلیق کے مصارف کے اندر سے ایک جو بات آئی وہ تھی کہ تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریوں کو دور کرتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جوہر تخلیق اگر کسی کے اندر ہو تو وہ یہ جو تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریاں ہوں اس کو کس طریقے سے دور کرتا ہے؟ ہاں جی, بہت اچھی بات. اصل میں جب ہم بندگی کے کچھ بنیادی مطالبات پہچان لیتے ہیں تو اس میں سے ایک مطالبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں. تعلق کو خراب نہ ہونے دیں کے نتیجے, جب ہمارے تعلق ٹھیک رہتے ہیں تو ہمارا دعوتی رول جو ہے انسانوں کے ساتھ, یعنی دعوت الخیر کا جو رول ہے وہ زندہ رہتا ہے. لیکن اگر ہمارے تعلق انسانوں سے خراب ہو جائیں تو پھر ایک اور اسٹیٹ پیدا ہوتی ہے جو قطع تعلق کے نتیجے میں, مطلب قطع تعلق دین میں جائز نہیں ہے. مطلب کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان سے بالکل کٹ آف کر کے, مطلب ٹھیک ہے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بات بند ہو گئی ہے, تم میری شکل نہ دیکھو میں تمہاری شکل نہ دیکھوں, تعلق ہی ختم ہو گیا ہے, قطع تعلق ہو گیا ہے. یہ جو کٹ آف ہے یہ دین میں بہت ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کو بالکل انکریج نہیں کیا گیا. اور انسانوں کے ساتھ, اب جب انسان کے ساتھ ملتا ہے تو ہر انسان اپنی انڈیویجویلٹی, اپنی اتھارٹی, اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنی جو اپنا اسٹائل آف تھنکنگ ہے وہ دوسرے پہ بعض اوقات ایگزرٹ بھی کرتا ہے, اور کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. ایسی سچویشن میں اب اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ دین کا کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جس کو پورا کرنے کی بیسک کیپیسٹی میرے اندر نہ رکھی گئی ہو, یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں اس سوال کو اس طرح کروں کہ کیا دین کا کوئی مطالبہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو پورا کرنے کی بیسک کیپیسٹی میرے اندر رکھی نہیں اللہ نے؟ یعنی اللہ مجھ سے یہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام, اب مثال کے طور پر ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک چیز ہے, ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہر تعلق کو بہت اچھا بنائیں, یہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی. اچھا بنائیں یہ ترغیب ہے, اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنائیں یہ دین کی ترغیب ہے, لیکن اپنا کوئی تعلق توڑے نہیں یہ دین کا لازمی مطالبہ ہے. مطلب میں اپنے ہر تعلق کو زندہ رکھوں, دس از اے کمپلس, یہ ایک جیسے اوبلیگیشن ہے کہ میرا ہر تعلق مینٹین ہو. لیکن ہر تعلق یعنی ہر ایک سے بہت گہری دوستی ہو, دس از ناٹ ریکوائرڈ, دس از ناٹ ریکوائرڈ. آپ کا ہر ملنے والا بڑا گہرا دوست ہو, ناٹ ریکوائرڈ, ناٹ ایٹ آل. وہ کوئی آپ کا ہوگا جس سے آپ کی اچھی دوستی ہوگی, اچھے ذہن میں میچ کرے گا, لیکن جن سے ذہن میچ نہیں کرتا ان کے ساتھ بھی, اب آپ کے ایون پڑوسی ہیں, اگر میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے نیبرہڈ میں کوئی رہتا ہے تو ہم سے چاہا یہ گیا ہے کہ ہم کٹ آف نہیں کریں کسی سے, ہم لوگوں کے ساتھ الیک سلیکٹ کریں. ہمیں ایک اور چیز ترغیب دی گئی, سلام کو پھیلاؤ. ہمیں ایک اور چیز ترغیب دی گئی کہ بھائی دوسرے کا بھلا چاہو, دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ, مطلب یہ وہ بنیادی ٹیچنگز ہیں نا کہ دوسروں کی رسپیکٹ ہو. تو یہ چیزیں جب ہم ان کو کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ مینٹین ہوتا ہے. اور ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں چیلنجز آتے ہیں کہ بھائی اب جیسے آپ کی سگی بہن ہے یا آپ کے بچے ہیں یا آپ کی بیوی ہے, اب ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے کہ ایون شوہر یا میاں بیوی کے درمیان بھی اگر وہ میاں بیوی ہیں تو تعلق تو اچھا رکھنا آپ پہ فرض ہے. مطلب اب ہوتا ہی کیا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز آتے ہیں, مزاج کا ڈفرینس آتا ہے, ٹیمپرامنٹ کے چیلنجز آتے ہیں. وہاں پر اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو پائیں اور کسی چیز کا کریٹو سلوشن, بھائی یہ کام ہونا ضروری بھی ہے, اس کو پسند نہیں ہے اور اس کو کرنا بھی ہے تو کیسے کریں. تو کوئی راستہ پھر اللہ سے آدمی مانگتا ہے اور پھر اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے. یہی کریٹو, وہاں پر ہی کریٹو سلوشنز ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں ایجادات تو مطلب ایک جو ابھی ہمارا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ جیسے بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت, ہماری اورینٹیشن جو ویسٹرن پیراڈائم میں جس طرح ہم
ہر انسان کی اورینٹیشن ہوئی ہوئی ہے، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے کریٹیوٹی کا سب سے بڑا حاصل جو ہے انوینشنز ہے. کریٹیوٹی کا سب سے بڑا حاصل بندگی کے مقاصد کی تکمیل ہے. مطلب انوینشنز، مطلب ایک آدمی انوینشنز کر رہا ہو لیکن اپنے باپ سے کٹ آف ہو گیا، اپنی ماں سے کٹ آف ہو گیا، اپنی بیوی سے اس نے چھوڑ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیگانہ ہو گیا، تو مطلب ایسی کریٹیوٹی کا مسلم یعنی انسانی معاشرے میں بھی یہ کریٹیوٹی کوئی بڑا خیر پیدا نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی مطلب کام ہے. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مطلب اپنا تعلق ٹوٹنے نہ دوں، اس کے لیے پھر جیسے کسی چیز کو مطلب اس کے لیے بہت کریٹیوٹی چاہیے، مطلب انہیں برا بھی نہ لگے اور مطلب ہم اپنا تعلق زندہ بھی رکھیں. اب ہو سکتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر آپ کے کوئی لوگوں کے ہوتے ہیں نا بھائی دادا جان ہیں، اب آپ کے نظریات کچھ اور ہیں، آپ کے دادا کے کچھ اور ہیں. اب آپ دادا کو ملنا بھی ہے، سلام بھی کرنا ہے. اگر آپ نے کہا نہیں اب میں دادا سے کبھی ملوں گا ہی نہیں، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو میں نے دادا سے ملنا ہی چھوڑ دیا. بھائی اگر وہ نہیں پڑھتے وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میں اگر ان سے ملنا جلنا رکھوں گا تو ہی اس بات کا امکان پیدا ہوگا کہ میں انہیں نماز کی ترغیب دلا سکوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا لوگوں کا. خیر یہ تو میں الٹی مثال دی میں نے، لیکن فرض کریں آپ دادا ہیں اور آپ کا ایک پوتا ہے جو آپ کا گرینڈ سن ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اور آپ کہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، تم میرے گھر مت آیا کرو، تم نماز نہیں پڑھتے، میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا. تو دس از ناٹ ریکوائرڈ. مطلب یہ دین کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو اصولی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ایک اصولی ذمہ داری دعوت الی الخیر کی بھی ہے. دعوت الی الخیر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک اور دین نے اصولی ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم قطع تعلق جو ہے وہ بڑے گناہوں میں کاؤنٹ کیا گیا ہے. کٹ آف یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب یہ مطلب اس سے بچنے کی اس کو وارن کیا گیا ہے کہ کٹ آف نہیں کرو، لوگوں سے اپنے تعلق کو زندہ رکھو. تو لہٰذا اس کام کو کرنے کے لیے انسان کو بہت سے مواقعوں پہ کریٹو سولوشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایریا ایسا ہے جس میں کوئی اس کا ہاؤ ٹو بہت اسپیسیفک ہاؤ ٹو گائیڈ لائنز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ تو بالکل انپریڈکٹیبل سچویشن ہے نا. مطلب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کوئی چیز پیش آ سکتی ہے، گھر کی فیملی ڈائنامکس میں ہو سکتی ہے، خاندان کے جو معاملات ہیں اس میں پیش آ سکتی ہے، لوگوں سے ملاقات میں. تو لیکن جو ہماری کریٹو پوٹینشل ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ایکسرسائز ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے لیے واقعی ایک گول بناتے ہیں. مطلب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ریلیشن شپس کو مینٹین کرنا، یہ وہی اس انسان کریٹو پوٹینشل کو اس میں استعمال کرے گا جو ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا اپنا مذہبی ذمہ داری بنائے گا. مطلب یہ انسان اگر ایک انسان سوچتا ہے کہ نہیں مطلب یہ نے جو ہوتا ہے ہو، میں نے تو اپنی لائف گزارنی ہے، یہ میرا، یعنی جو اس گول کو اون ہی نہیں کرے گا وہ تو اپنے کریٹو پوٹینشل اس میں استعمال بھی نہیں کرے گا. بات صحیح ہے. بس اس کے لیے ارادہ کریں اور اس کے لیے سوچیں. انشاءاللہ آپ آلریڈی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ یعنی کریٹیوٹی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کانشیس لیول پہ ایکسرسائز کرتے ہوں. مطلب جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کوئی سانس لینے کو ہم نے کوئی کام تھوڑی بنایا ہوا ہے کہ ابھی اگلے 1 گھنٹے میں اتنی دفعہ مجھے سانسیں لینی ہے. ہم تو لے ہی رہے ہیں نا، بریتھنگ تو ہو ہی رہی ہے ہماری. اسی طرح کریٹیوٹی بھی مطلب خود بخود ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اٹ از انسیپریبل، ہماری زندگی میں انسیپریبل ہے. سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اگر بچہ کسی کے ساتھ مس بہیو کرے اور جیسے ہی امیڈیٹ ہم اسے رسپانس کریں یا کہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے ہیں، بس ویسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کر کے یا کسی ذریعے سے اسے نباور کرا دیا جائے، تو فوراً سے کہے کہ سوری آئندہ نہیں کروں گا آئندہ نہیں کروں گا، اور بعد میں پھر وہی مطلب حرکت کرے، مارے یا کچھ کرے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کریٹیوٹی جیسے آپ نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے، تعلق کو بچانا بھی ہے، تو تعلق کو بچانے میں اگر ہم کسی کے ساتھ مطلب آپ بات کریں وہ صحیح سے بات نہ کرنا چاہیے ہم سے اور روڈ بھی بیہیویئر رکھے اپنا، تو پھر ہم بھی خاموش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ آگے سے بہت ایگریشن شو کرتا ہے اور اپنا بیہیویئر بہت بری طریقے سے پیش آتا ہے تو بس خاموشی بہتر ہے اس سے اچھا. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جو پہلا سوال ہے کہ اس سے کوئی بدتمیزی ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی مانگے اور پھر دوبارہ کرے، تو یہ سوچیے عائشہ صاحبہ کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ مطلب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو،
آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہو اور پھر دوبارہ بھی وہی غلطی کر لی ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہوگا؟ اور ایسی صورت اگر آپ کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ دوبارہ معافی مانگنے پہ معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ بس اب بچوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھیں گے۔ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، بدتمیز کیسے ہوتے ہیں بچے، اس کے اوپر تفصیلی ہمارے پروگرامز آلریڈی موجود ہیں ہمارے چینل پر۔ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے تفصیلی گائیڈ لائنز ہیں، آپ وہ دیکھ سکتی ہیں۔ باقی جو ریلیشن شپ کی بات ہے تو دیکھیے، تعلق بنانے کے لیے یا تعلق کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے خاموش ہو جانا یہ بھی حکمت ہے۔ اس میں بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس موقع پہ میں جواب دوں تو بات اور بڑھے گی تو تھوڑا خاموش ہو جاؤں، بعد میں ایک آدھ دن کے بعد جب وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، ہم بھی تھوڑا، ہماری بھی جذبات ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، پھر بیٹھ کے ذرا کریں گے بات، اور بیچ میں اللہ سے دعا کریں گے اور اپنی غلطیوں کو سمجھیں گے، تو الحمدللہ اس سے بہت بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ کبھی کبھی تعلق بچانے کے لیے کوئی آپ خاموش ہو جاتی ہیں تو یہ اچھا کرتی ہیں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ میں یہاں پر، میرا خیال ہے ہمارا ٹائم اچھا خاصا ہو گیا تو ہم اس کو یہاں پہ روکنا چاہیں گے، اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس میں جو بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے ہمیں، اور اس کو اپنے ذوق تعلق سے اور حسن عمل سے اپنے ملنے والوں تک پھیلانے والا بنائے۔ اور یہ جو علم ہے اس میں اگر خیر ہے تو امت میں یہ علم عام ہو جائے، اور اس علم کو عام کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی استعمال کرے، آپ لوگوں کو بھی یعنی یہ جو ذمہ داری ہے، مطلب یہ جو احساس ہے نا کہ جو بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے مطلب اچھی طرح سے اس کو احسن انداز سے پورا کروا دے۔ اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے علم کی کمی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اپنی اصلاح کی سچی فکر ہمیں عطا کرے، ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ مسلم امہ جس تکلیف سے اس وقت گزر رہی ہے یا جو بھی چیلنجز فیس کر رہی ہے، اس میں انفرادی سطح پر ہمارے کرنے کا جو کام ہے اللہ ہمیں سجھا بھی دے، اور اس پر ہمیں تیقن کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے حصے کی ذمہ داری پورا کرنے کا شرف بھی ہمیں عطا کرے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم امت کے کاز میں اپنے حصے کی ذمہ داری کو پہچانیں بھی، اور امہ کے کاز میں اپنے حصے کی ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو بہرحال آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے، اس سے کوئی خیر امت میں پیدا فرمائے، اس کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے کام میں برکت دے، ان کو اچھے معاونین عطا کرے، ان کو حکمت عطا کرے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جس طرح کی ضرورت ہے، جس کام کی، جس موومنٹ کی، جس ایفرٹ اور اسٹرگل کی، اللہ تعالیٰ اس اسٹرگل کے لیے ہمیں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس میں اپنے آپ کو کھپانے کی سعادت اور توفیق عطا کرے۔ یہ اس وقت کرنے کا کام ہے، اولاد کی تربیت ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کو بامانی بنانا ہے، اپنی اصلاح کا کام ہے، اپنے آپ کو، مطلب زندگی گزر جائے گی، بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے، ابھی دیکھتے دیکھتے بہت سے لوگ آپ کے ہر ہفتے کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے، تو بس کچھ عرصے کے بعد ہماری خبر بھی آنی ہے، تو بس اللہ ہمیں اپنی آخری سانس سے پہلے ہمیں اصلاح کا موقع دے، اور ہم اپنی جو تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں اس کو ہم ویسے گزار سکیں جیسے کہ گزارنے کا حق ہے۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہ جو آپ لوگ تشریف لائے اس پہ آپ سب کا بہت شکریہ، اور کچھ لوگوں کے سوالات نہیں لے سکے اس کے لیے معذرت۔ یہ بہرحال محدود وقت میں جتنا یعنی کچھ لوگوں کے لے سکے ہم، لیکن ویڈیوز وغیرہ میں بھی موجود ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو مدعو کیا تھا آج کی نشست میں، یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان سے بھی آپ اس پہ بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی اس میں بات چیت آپ کے ساتھ کریں گے، اور بہت سی اس میں جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔